پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بریک کے دوران ہم گرما گرم بحث کر رہے تھے کہ کیا یہی نظام خراب ہے یا ساری حکومتیں خراب ہوتی ہیں. بٹ اینی ویز اس پہ ابھی آتے ہیں. سردار صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کی پالیسی جو ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ لیٹس سارٹ دیٹ آؤٹ. کیا نواز شریف صاحب کی جو سپیچ ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے پالیسی, یا اسحاق ڈار صاحب کا جانا ان کے پاس وہ ریفلیکٹ کرتا ہے پالیسی کیا ہے ایم کیو ایم کی طرف؟ اچھا دیکھیے, میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے. یہ وہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سالوں میں نہ صرف ان کی وہ ذاتی طور پر ان کی ساری سیاسی جماعت اور یہ ملک بڑی تکلیف سے گزرا ہے. اور یہ 12 اکتوبر کے بعد جو اس ملک کے ساتھ حشر ہوا 12 اکتوبر 99 کے بعد, اور جس طرح اس ملک سے سیاسی نظام کی جڑیں اکھاڑی گئیں, یہ سب اس کا شخصانہ ہے. نواز شریف صاحب نے جو باتیں بھی کی ہیں, میرے خیال میں ایک بات تو بڑی ذہن پہ واضح ہے کہ ہم یہ سب سمجھتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں جو پرویز مشرف کے ساتھ جنہوں نے ہاتھ میں لا کر اس ملک پہ حکمرانی کی ہے, صحیح بات ہے کہ ہم انہیں اس بات سے روک نہیں سکتے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی حکمرانی میں بیٹھ سکیں, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو, چاہے وہ آصف زرداری ہو, چاہے وہ اے بی سی کو بھی ہو. لیکن صرف ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کسی کو بڑے پھر بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ سے یہ سوال پوچھ پاؤں کہ اس وقت ایم کیو ایم کے اوپر توجہ زیادہ ضروری ہے قومی مفاد کے پیش نظر یا حکومت کی پرفارمنس کے اوپر؟ میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں. آپ کا ایشور ہی ون تھنگ کہ نواز شریف صاحب کا ایم کیو ایم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ہماری جماعت کو کوئی جھگڑا نہیں. ہم یہ ایک ملکی سیاسی جماعت ہے اور ایک بڑی عرصے سے سیاست میں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا ان کے سیاسی طریقہ کار سے اختلاف ہے. اصل ہمارا بات یہ کہ یہ ہمارا تو صحیح بات ہے کہ ہم سب کو مل جل کر پی ایم ایل این, ایم کیو ایم اور تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں, سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جو موجودہ حکمران ہیں, جو ان کی بدترین نظام حکومت ہے, جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے, اس میں بدترین مہنگائی ہے, اس میں بے روزگاری ہے, لوگ اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکے. سب کو مل کر اصل میں ہمیں فوکس اس کی طرف کرنا چاہیے. یہ آپس ہماری کوئی کنفرنٹیشن نہیں, وہ انہوں نے ایک ریٹرک تھا, وہ بات کر لی, اس کے جواب میں اتنا بڑا ریاکشن آنا ضروری نہیں تھا. ریاکشن آ گیا, بہت ضروری نہیں تھا ریاکشن. لیکن اصل ایشو اس پہ تو اتفاق ہے, اصل ایشو جو ہے گورننس. وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر اتنا ہی بڑا معاملہ ہے, جتنا بیان آپ نے ابھی کیا اس کا ایک عکس آپ نے بتایا, تو پھر آپ پورا قدم اٹھائیے نا. پھر تو یہ کہ آپ کو ہاتھ ملانا چاہیے ان پارٹیز کے ساتھ جو چاہتی ہیں کہ نظام کے اندر بہتری ہو, جمہوری طریقے سے بہتری ہو. لیکن آپ منسٹریاں چھوڑ کے اور حکومتی بینچز پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں دنیا بھر میں مائنورٹی حکومت کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں کرنے دیں گے, مائنورٹی حکومت چلتی رہتی ہے, لیکن آپ وہ بھی نہیں کر رہے. تو سگنل بڑے مکس دے رہے ہیں آپ. ریٹرک آپ کا ہائی ہے, ایکشن آپ کے لو ہیں. دیکھیں طلعت, میں تھوڑا سا پہلے مسلم لیگ کی بات کر لیتا ہوں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کا بیان ایسا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں, میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جن کی حکومت ہے پنجاب میں, فل فلیجڈ حکومت ہے, کنٹرول ہے پورا, کیا وہ اس کی گورننس سے سیٹسفائیڈ ہیں, ہاں یا نہ؟ کیا وہاں ہر چیز صحیح چل رہی ہے؟ پہلی پرائورٹی ان کی یہ ہونی چاہیے کہ ادھر نظام صحیح کریں, پھر آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. وہ پہلے اپنا تو گھر ٹھیک کریں, اس کے بعد آپ کا جواب دوں گا. کہ دیکھیں ہمارے پاس, ہم سمجھدار لوگ ہیں, ایسے ہی کوئی جذبات میں فیصلے نہیں کرتے ہیں. ہم 3 سال سے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں ہم باہر آنے کو جذباتی فیصلے کرنے کو کر سکتے تھے, مگر اس کے جو ریپرکشنز یا اس کے جو نتائج ہوتے وہ بہت بھیانک ہوتے, جو ہم سمجھ سکتے ہیں. مے بی رائٹ اور رانگ. ہم ایک جماعت ہیں, تیسری بڑی جماعت ہے ہم, ٹھیک ہے, دوسری بڑی سندھ کی جماعت ہے. ہم نے جو فیصلہ کیا, ہم نے ایک میسج دیا ہے کہ ٹیک اٹ سیریس. ہم کوئی مذاق نہیں کر رہے ہیں آپ سے. مختلف بیانات آ رہے ہیں آپ کی طرف سے عجیب عجیب, ہم آپ سے مذاق کا کام نہیں کر رہے ہیں, ہم سیریس ہیں. آپ کرپشن ختم کریں, آپ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کریں. یہ ہم نے میسج دیا. ہم نہیں سمجھ رہے, ہم بھی ان کو 3 سال دیے, اب پھر دے رہے ہیں ہم چانس کہ ہم صرف اپنی کیبنٹ. اور اس چانس کا ٹائم لیمٹ کیا ہے؟
اس سے آپ کو کوئی ٹائم there is no time limit نظر آ جائے گا نا. دیکھیں اگر ہمیں ایک اچھا بیان آتا ہے, آصف صاحب سے اچھا بیان آتا ہے کہ نہیں we understood کہ یہ ہم یہ میجرز نہیں, دیکھیں زبانی جمع خرچ نہیں, نظر آئے کہ یہ کچھ میجرز لیے گئے ہیں تو ہم بھی انسان ہیں, تو کریں, ہم بھی مثلا کیا لیں, کرپشن میں کسی چیز کو ٹھیک کر لیں, کرپشن میں کسی ایک سپورٹ پرائس جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں, انڈر انوائسنگ ٹھیک کر لیں, افغان ٹرانزٹ کو ٹھیک کر لیں, کچھ نظر تو آئے, کچھ کر لیں, کچھ سیریسنس نظر تو آئے نا. مہنگائی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ کام کر لیں. پرائس کنٹرول نہیں ہو رہا پورے ملک میں. کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ اس لیے اور پرسنلی بھی کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا چھوڑ کر پاکستان آئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے بڑی قربانی دی اس ملک کے لیے. کرپشن کی جو بات ہے, پر کرپشن آج کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا. دس از میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. اگر کرپشن بالکل ہے اس ملک میں, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو کرپشن کی ہیبیچول ایک کرپشن ہو گئی ہے اس ملک میں فرام ان ایوری فارمز آف ان ایوری لیئرز ان ایوری فارمز ان دس کنٹری, تو وہ اگر 2.5 سال میں ہم اس کو ٹوٹلی روٹ آؤٹ کریں تو یہ تو دس از این امپاسبل ٹاسک. بالکل کرپشن روٹ آؤٹ ہونی چاہیے, اسی لیے آپ کو اپنی انسٹیٹیوشنز مضبوط کرنی چاہیے. آپ نے ایک منسٹر, ایک افسر یا ایک ایسا افسر جو منسٹر نے اپوائنٹ کیا ہے کرپشن کی بنیاد پر 3 سال میں آپ نے سیک کیا؟ دیکھیں جو چلیں اتنی ہی ایکنالجمنٹ مان لیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہے. دیکھیں شواہد سامنے آئے بھی, ہم آج تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے, ابھی 2 منسٹرز کو اس سے زیادہ شواہد نکالا گیا. دیکھیں وہ تو باتیں ہیں نا, پریکٹیکل پروف. دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں ہندوستان کی مثال دیں گے, وہاں پہ منسٹر کے اوپر الزام لگا, اس نے اس کو نکال باہر کیا. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں پبلک اکاؤنٹس کی کمیٹی کے سامنے آنے کو تیار ہوں, دو آئی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ہائیڈ. لیکن یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں پاکستان میں ہوا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے مسلم لیگ نون کے پاس ہے, and they are there to see all your accounts and all your details. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے مائنڈ یو. اور اگر شواہد ہے تو we want them to bring it on the table. اور آپ کی آزاد عدلیہ ہے, جسٹس صاحب ہے, یہاں تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہے جو ہے. لیکن اگر ہم ایک کرپشن بالکل پاکستان کی بنیادی, پاکستان میں بڑا ایک ایشو ہے, لیکن اگر ہم ایک کرپشن کو لے لیں اور ہم کرپشن کیوں آتی ہے اس ملک میں, آپ اس ملک کی آدھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ڈکٹیٹرشپ آ جاتے ہیں. وہ کہیں سے بھی لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں اپنے نظام بنانے کے لیے. ڈکٹیٹر نے آپ کو کہا تھا کہ آر پی پیز کے اندر پیسہ بنائیں. دیکھیے ڈکٹیٹر کی حکومت میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنی. دوسری میں ان کی یہ بات کہوں کہ جب انہوں نے کہا 10 سال, دیکھیں نواز شریف, اگر آج بھی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ 11 سال ڈکٹیٹر کے ساتھ ڈیل, if irresponsible statements should not come, because this is not the time for Pakistan to go into irresponsible. We can also say کہ 10 سال he was in Saudi Arabia, there was no jail. There was no jail, but there was a deal with the general. چلو ٹھیک, اوکے, یہ اب ڈیل اور جیل سے ہم تو موجودہ حالات پہ رہنا چاہتے ہیں, اس کو ریفارم کس طرح. لیٹس ٹیک اے بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے ایشو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک وہ ایشو جہاں پر بیان دے دیا جاتا ہے, اس کا ریئیکشن آ جاتا ہے, بڑا لیڈر بیان دے گا تو دوسری پارٹی کی طرف سے بھی جواب آئے گا. دوسرا ایشو یہ ہے جہاں پر ایک کنسنسس ایمرج ہوتا چلا جا رہا ہے, حکومت وقت کے لیے لمحہ فکریہ ہے, لیکن فکر کو اتنی ہمیں نظر آتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی ہو. اگلے حصے میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.